بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام ایک دین فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی ہر پریشانی، دکھ اور مصیبت کا حل پیش کیا جائے۔ جہاں ہمیں قرآن حکیم کی صورت میں شفا کے ذرائع نصیب ہوئے، احادیث طیبہ میں ائمہ طاہرین اور اولیاء کرام کی تعلیمات میں ہمیں انسانی وجود کی بہتری، اس کی صحت اور اس کی صحت کی بحالی کے لیے بہت ساری تجاویز، وظائف اور تعویذات ملتے ہیں، وہیں ہمیں قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جنات کا بڑا گہرا تصور ہے اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان میں سے کچھ شریر بھی جنات ہیں جو انسانی وجود کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں قالِ علم کے ذریعے لوگوں کی وجود کے اوپر ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت سارے حاسدین اور دشمن عمل کرواتے ہیں۔ ان کے اثرات کیا ہیں، جادو کے اور جنات کی علامات، میں وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ آگاہی ہو سکے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم پہ جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے۔ تو آئیے ہم ان سے باخبر ہوتے ہیں۔ مسلسل سر میں درد کا ہونا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جادو کا گہرا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے۔ اسی طرح پورے جسم میں مسلسل درد کا رہنا، پورا جسم گرم رہنا، ناک اور منہ سے گرم ہوا نکلنا یا جسم میں آگ کی تپش محسوس کرنا، خواب میں پاخانہ، گندگی وغیرہ دیکھنا یا اپنے جسم پر گندگی دیکھنا یا خود کو گندگی والی جگہ پر محسوس کرنا، اسی طرح آنکھیں جلنا اور لال رہنا، جنسی خواہش کا حد سے بڑھ جانا، مطلب طلب میں زیادتی آنا، کمر اور گردوں میں مسلسل درد کا رہنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور گھبراہٹ محسوس کرنا، پیشاب اور پاخانہ بار بار آنا، سانس مشکل سے آنا اور سینے میں درد ہونا، اسی طرح چڑچڑا ہو جانا، چہرے کا کالا ہونا، جتنا جادو سخت ہوتا ہے چہرہ اتنا زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ بھیانک ہونا یا چہرے پر دانے نکلنا، بے سکونی محسوس کرنا، سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ رہنا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، مطلب کچھ دیر بعد محسوس کرنا جیسے کھانا میں نے کھایا ہی نہیں ہے، نماز سے دور ہونا اور اللہ سے محبت میں کمی آ جانا، جسم میں سوئیاں سی چبھنا، دماغ کا ٹھیک کام نہ کرنا اور چیزیں رکھ کر بھول جانا، پھر بعد میں اسے خود ہی تلاش کرتے رہنا، پیٹ میں درد پڑ جانا، دست اور اسہال جیسا پاخانہ کرنا، گلا خراب ہونا اور درد ہونا، بعض اوقات کچھ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز، کوئی قوت ہے جو ان کا گلا دبا رہی ہے، خواب میں ڈرنا اور عجیب و غریب خواب نظر آنا، بعض اوقات کوئی جانور تنگ کرتا ہے، جس جانور کے خون سے جادو کیا ہو اکثر وہی نظر آتا ہے، جیسے کتا، بلی، سانپ، لال بیگ، بچھو وغیرہ، معدے میں درد اور متلی یعنی قے الٹی کا آنا یا قے آنے جیسا محسوس ہونا، یہ اکثر ان کو ہوتا ہے جن کو تعویذ کھلائے یا پلائے جاتے ہیں، خالی اور ڈھیلا ہو جانا یعنی نکما ہو جانا، سستی چھا جانا اور ہر وقت سوتے رہنا، خود سے نفرت ہونا یعنی اکتا جانا اور بیزاری محسوس کرنا، اسی طرح بلا وجہ کی تھکاوٹ، یہ بھی جادوئی عمل ہے، نماز میں دل نہ لگنا یا نماز پڑھتے ہوئے مسلسل بھول جانا، سینہ میں جلن اور تیزابیت ہونا، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا مطلب سو جانا، ٹانگوں میں درد ہونا، مردوں کو بار بار احتلام ہونا، عورت کو حیض، ماہواری
में बेकायदगी होना, अगर औलाद की बंदिश का जादू हो तो कम होगी, जबकि ज़्यादा हो तो किसी ने बुराई पर उकसाने या सज़ा देने के लिए जादू किया है। नींद ना आना, ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, ये भी जादुई अमल का नतीजा है। जिस्म की रगें खींचना, अक्सर गर्दन और कंधों की तरफ ये दर्द होता है और बंदे को लगता है कि उसकी रगें खींची जा रही हैं। गुस्सा मुसलसल आना और ज़्यादा आना, हर काम में जल्दी की कोशिश करना मगर पूरा न कर पाना, जिस्म में बेहद खुजली और ख़ारिश का होना, बिला वजह लोगों से नफ़रत होना, घर में खून के छींटे आना या कपड़ों पे आना और फिर कट लगना कपड़ों पर, ये अलामात हों तो ख़ुद आमिल नहीं बनना चाहिए बल्कि अपना रूहानी इलाज करवाना चाहिए। आप अगर इन अलामात का शिकार हैं तो इनके हल के लिए और रूहानी और नूरी इलाज के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि तावीज़ात के ज़रिए आपको इस जादुई और जो काले इल्म का आपको शिकार किया गया है और जिन्नात का जो साया है उससे आपको खलासी और रिहाई मिल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन अलामात से निजात अता फ़रमाए और हमारी रूहानी बालिदगी का सामान पैदा फ़रमाए। बेहद शुक्रिया।